اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 128 128 ایک آیت پڑھنے جا رہے ہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن، وہ دن جو آئے گا جس میں ہم جمع کریں گے۔ یحشرو میں حشر ورڈ ہے نا، حشر جمع کرنا۔ تو اللہ کہتا وہ دن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب کو جمع کرے گا اللہ۔ یا معاشر الجنی، اور کہے گا کہ اے جنوں کی جماعت یا اسمبلی آف جنس، کہ اے جنوں کا معاشرہ، یا معاشر الجن، اللہ کہے گا جنوں سے، قد استکثرتم من الانس، کہ یقیناً قد استکثرتم، اس میں کثر ورڈ ہے جو کہ کثیر کے لیے ہے، زیادہ، جو کہ کثیر جو ورڈ ہے وہ زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو قد استکثرتم، تم نے بہت زیادہ لے لیا ہے انسانوں کا، یعنی کہ مطلب ان کو بہت ہتھیا لیا ایک طرح سے، اردو میں بولیں گے کہ تم نے من الانس سے، انسانوں میں سے تم نے بہت سو کو ہتھیا لیا ہے، یعنی جناتوں نے ہتھیا لیا ہے نا۔ تو اللہ جنوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا وہ جو بڑا تھا گرو گھنٹال جو تھا، وہ عزازیل ابلیس، اس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ تو ان انسانوں کو بہت ناشکرا پائے گا۔ تو واہ، تو نے بہت سارے انسانوں کا ٹول لے لیا، مطلب اتنے سارے انسانوں کو تو نے مطلب بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور کمال ہے نے تو ان کو سب کو ہتھیا لیا، اتنے ساروں کو۔ ہو قد استکثرتم من الانس، وقال، اور کہا، اولیاؤہم من الانس، تو شیطانوں کے، جنوں کے جو بھی اولیاء لوگ ہیں، یعنی ان کے فرینڈز، ان کے مطلب خاص ان کے دوست، ان کے مددگار، تو وہ ہے انسانوں میں سے بہت سارے جو جنوں کے دوست ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں نا جو جناتوں کو اپنا وہ موکل بناتے ہیں، اور پھر ساری غیب کی باتیں پتہ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جنوں کو یوز کرتے ہیں، جن ان کو یوز کرتے ہیں، انسانوں کو، تو یہ ایک دوسرے کو یوز کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو کہ اس آیت میں ابھی بتایا گیا کہ یہ موکل بناؤ، ان کو استعمال کرو، اپنی کہانت کی دکان کو بہت ہی چمکاؤ۔ ہاں، کاہن لوگ جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام کرتے ہیں کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، اور ابھی ہم نے یہ معلوم کیا ہے، تو وہ جنوں کو بھیج کے معلوم کرتے رہتے ان کے گھروں پہ جا کے، کیونکہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے پلین کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹرین کی بھی نہیں ضرورت ہے، وہ پہنچ جاتے اور جا کے پتہ کر کے آ جاتے، اور پھر اس کو بتاتے، پھر وہ جب اپنے گراہکوں کو بتاتا ہے، جو بھی انسان، وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ مرد بھی ہوتے ہیں جو اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، ایسی سب کے اوپر سوچو کتنی لعنت ہے اللہ کی
تو یہاں پر کہا گیا وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے، یعنی ان جنات شیطانوں کے خاص دوست، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ان کا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا استمتع، ہم نے بڑی مطلب حاصل کیا، ہم نے بہت زیادہ نفع، پروفٹ ایک دوسرے سے، یعنی کہ وہ ہم سے کام لیتے تھے، ہم ان سے کام لیتے تھے، تو ہم نے اس طرح سے بڑا مطلب خوب پروفٹ کمایا، ہم نے تو بڑا بہت فائدہ اٹھایا بھائی. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور بلغنا، اور ہم پہنچ گئے ہمارے اس مطلب خاتمے کا دن، یعنی ڈیتھ کا دن، موت کا دن. تو پھر ہم پہنچ گئے، وہ بلغنا اجلنا، یعنی ہماری جو اجل تھی، جو تو نے فکس کیا تھا، جو ہمارا مطلب جو ٹرم ایک فکس تھا، جو ہماری موت کا دن، تو وہ پھر آ گیا دن. وہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے اپوائنٹ کیا تھا، وہ اجلت لنا، ہمارے لیے. قال، اللہ نے کہا، قال النار مثواکم، اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ. یہ جواب ہے اللہ کا، اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، جاؤ اس آگ کے ٹھکانے میں رہو، تمہارا ڈویلنگ پلیس. النار مثواکم خالدین فیہا، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، فار ایور اینڈ ایور، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے. اللہ کی ہر بات میں کہیں کوئی تم کو کمی کسر نظر نہیں آئے گی، اس کے چھوٹے مختصر سی بات میں بھی بات پوری ہوگی. تو یہاں اللہ نے کہہ دیا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. نہیں، اللہ جو چاہے، اب بہت ہی ہزاروں لاکھوں برس ہی کوئی جل جل کے پتہ نہیں کبھی ایسا ہو کہ جس کے لیے اللہ اس کو نکال دے باہر، تو وہ پھر اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، اس کے مطابق اللہ کرے گا. اس لیے اللہ نے وہاں کہہ دیا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، کیونکہ یقیناً اننا اس یقین کا اننا، ڈیفینیٹلی، شیورلی، سرٹنلی، رب کا تمہارا رب جو ہے حکیم علیم ہے بھائی، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ فل آف وزڈم ہے، وہ آل وائز، اور علیم ہے، اس کے اندر تمام علم ہے. پورے سمندر کا علم جو ہے وہ اللہ میں، اور سمجھ لو کہ اس میں ایک چھوٹی انگلی ڈبا کے نکالو، اتنا علم اس نے دنیا میں دیا. تو لوگ بتائے او کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، فلانا دیکھو وہ عالم فاضل، ارے وہ دیکھو فلانا دنیا کے اندر اس نے یہ چیز ایجاد کیا اور اس نے یہ چیز وہ بنایا. تو کتنا سارے علم کے ڈنکے پیٹے جا رہے ہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی لٹل فنگر ہے، اس پہ جتنا پانی لگا ہے سمندر کا، بس اتنا ہی علم دنیا میں. تو اتنے ہو ہلے ہے، تو پھر اللہ کا علم سوچ لو پھر کیا ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کہہ کے کمپلیٹ کر دیا بات کو کہ ان ربک حکیم علیم، اس لیے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی علم والا ہے. یعنی وہ اپنی حکمت اور علم کے ذریعے سے جو بھی کرے. ہو سکتا ہے کبھی الا ماشاء اللہ کہ کسی کو نکال دے جہنم سے، یہ لیکن اس کے لیے اللہ نے کوئی گارنٹیاں نہیں دی، بس وہ اس کی ول پر ہے. لیکن یہ تو گارنٹی سے کہا کہ قال النار مثواکم خالدین فیہا، کہ اب آگے تمہارا ٹھکانہ، جاؤ رہو اس میں ہمیشہ ہمیشہ. کیونکہ جس نے یہ دھندے کیا کہ جنوں کو پوج رہے ہیں، ہاں جناتوں کو، جنات اپنی پوجا کرواتے نا، جو بھی تم دیکھتے ہو دیوتی دیوی دیوتا ہے، یہ تمام جو ہے یہ جن ہے جو وہ لوگوں سے، انسانوں سے اپنی پوجا بھی کرواتے ہیں. تب سوچ لو کہ اگر کوئی بھی انسان جا کے ان کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکے یا جا کے ناریل چڑھائے اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھائے، حلوے نہ ہار نہ سب کچھ، تو پھر کیا حشر ہو جائے ان کا.
ہاں جن، وہ جن تو مخلوق ہے اللہ کی، ان کی کیا مجال. جسٹ بیکاز وہ ہماری آنکھوں کے لیے اللہ نے ہماری آنکھیں وہ نہیں بنائی کہ ہم ان کو دیکھ سکے، تو اس کا مطلب یہ جو بھی غائب ہے مسٹر انڈیا ہے، بس اس کا پاور ہے. ہاں مسٹر انڈیا کتنا دبلا پتلا بھی ہو کے بھی اس کا پاور ہے، تو پھر جنات جو ہے ان کے بھی پاور ہو گئے نا پھر تو. On the day when he will gather them all together and say, O you assembly of jinns, much toll did you take of men. Dear friends amongst men will say, Our Lord, we made profit from each other. But alas, we reached our term, which thou didst appoint for us. He will say, and Allah will say, The fire be your dwelling place. You will dwell therein forever, except as Allah wills. For thy Lord is full of wisdom and knowledge. اس کی جو نوٹس ہے 949 You have misled a great number of human beings. کہ تم نے انسانوں کے اندر سے بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بھٹکا دیا ہے لوگوں کو. تم نے تو بڑی تعداد، یعنی اتنے سارے انسانوں کا تو تم نے مطلب وہ لے لیا، کیا کہتے ہیں اس کو، تم نے تو ہتھیار لیا. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 950 It is common experience that the forces of evil make an alliance with each other. یعنی یہ تو ایک عام بات ہے نا، سب کو ہی تجربہ اس کا، اچھے کو بھی برے کو بھی نیکوکاروں کو بھی، سب کو معلوم ہے یہ بات کہ جو بھی برے لوگ ہیں نا اور جو بھی برے بدکار لوگ جو بھی ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے جڑے ہوئے رہتے ہیں، یعنی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی گانٹھی بڑی زبردست رہتی ہے. بھائی ایک نیک بندہ دوسرے نیک بندے کے لیے اتنا زبردست نہیں ہوگا جتنا وہ برا بندہ ایول ہے نا، وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے وہ رہتے ہیں، ان کی ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. And seem thus to make a profit by their mutual log rolling. سوچو، یعنی لوگ اسی سے کہ چلو ادھر کا مطلب ایسا رول کر کے یعنی ادھر کرو اور ادھر سے یعنی وہ نہیں، وہ یہ اس کے پاس لڑکا ہو، پھر وہ اس کے پاس لڑکا ہے، پھر وہ اس کے پاس لڑکا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا اور پھر سب لوگ اس سے پروفٹ کرتے رہیں گے، نفع کر رہے، نفع اٹھا رہے. But this is only in this material world. یہ سب کچھ پاسبل ہے صرف اس مادی دنیا کے اندر، مٹیریل ورلڈ کے اندر. اسی لیے مٹیریل ورلڈ جو ہے جس کو اللہ نے کہا دنیا، دنیا کا مطلب ہے سب سے نیچی چیز، سب سے ڈاؤن، سب سے نیچی، اور اس کے اندر مٹیریل رکھ دیا. لو بھاگو مٹیریل کے پیچھے، خوب بھاگو، کرو اپنی بربادی، کرو جتنے برباد ہو سکتے ہو ہوتے جاؤ اس مٹیریل ورلڈ کے پیچھے. آخرت کا کائے کو سوچنے کا، تھوڑا سا سوچ لیے، 5 ٹائم نماز پڑھ لیے، ارے ہم نے تو بابا بہت، ہم تو نماز کے پابند ہیں. ارے تم پابند ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم نے نماز پڑھی اور اللہ پہ احسان کیا. کیا تم نے جو نماز پڑھی تو اس سے تم کوئی ڈنڈے نہیں پڑیں گے، تو اپنے آپ کو بچاؤ. ڈنڈے کھانے کا شوق ہے تو پھر نماز چھوڑو. اپنے آپ کو بچا رہے اور احسان جتا رہے. 5 ٹائم نماز پڑھا، روزے رکھے، کئی بکرا لا کے قربانی کر دی، بڑا بکرا، بڑا بڑا بہت بڑا. تو یہ ساری چیزیں کر کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ مٹیریل ورلڈ کے پیچھے بھاگو گے اور یہ صرف گنتی پوچھو، جس سے بولتے نا کہ جیسے کہ اتنا بس منیمم یعنی کر لو کہ بس ہم ایسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ادھر نکاح بھی ہوگا اور ہمارے ادھر میت ہوگی تو وہ اس کا کفن دفن بھی برابر مسلمان کے جیسا ہوگا. تو وہ تو ایک چیز ہے جو مسلمان کی ہے. تم اور کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو آخرت کے لیے؟ آخرت کا سوچا کیا کہ نیچی دنیا کے نیچے دلدل میں اترتے چلے گئے. When the limited term expires, تو جب زندگی کے جتنے بھی دن ہمارے لکھے ہوئے، چاہے وہ 6 دن ہو، 6 گھنٹے ہو، 60 سال ہو، اور خیر 600 سال تو نہیں ہوں گے کم سے کم، میں اسی لیے نہیں بول رہی ہوں،
تو when the limited term expires, اور جب تمہارا یہ جو بھی ٹرم لکھا کے لائے ہو تم وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو ختم. their unholy bargains will be exposed. انہوں نے جو کچھ بھی کمائی کی تھی ناجائز طور پہ اب وہ سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. and there will be nothing but regrets. اور تب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. نہیں بول سکیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا اور مٹیریل ورلڈ میں ہم نے کیا کیا حاصل کیا, یہ نہیں بول سکیں گے. ان کے پاس اگر ہوگا اس وقت کچھ تو وہ ہوگا صرف افسوس, پچھتاوا, ریگریٹس. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 951. Eternity and infinity are abstract terms. Eternity اور infinity جو ہے اس کو بنا تو دیا گیا. ہاں بھی eternity میں تو معلوم کس کو یہ eternity ہے کیا, کہاں تک ہے, کتنے ہزار برس. کیا ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا جیا جس نے یہ بولا کہ ہاں میں دیکھو اتنے ہزاروں برس کا مجھے معلومات ہے. انفینٹی اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم. They have no precise meaning in our human experience. انسانوں میں کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمیش کی والی زندگی کسی کو ملی؟ لامحدود انلمیٹڈ کسی کو ملا؟ انفینٹ نہیں. تو پھر تو اب سوچو یہ انسانی تجربے سے بہت باہر ہے. یہ ہم صرف اس کا مطلب تھوڑا سوچتے ہیں, مطلب ہم کو سمجھ نہیں آتا لیکن پھر بھی کہ یہ کیا ہوگا اور کتنا لمبا ہوگا اور کیا. دا کوالیفیکیشن ایکسپٹ ایز اللہ ولز, یہ جو آیت میں آیا نا ایکسپٹ ایز اللہ ولز, اللہ ماشاء اللہ, میکس اٹ مور انٹیلیجیبل, یہ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایز وی کین فارم سم آئیڈیا ہاؤ ایور انیڈیکیٹ, یعنی چاہے وہ بہت ہی مطلب جیسے کہ کافی بولتے ہیں نا کہ وہ انسفیشینٹ ہے, قلیل ہے, بہت ہم نہیں سمجھ سکتے پھر بھی, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا تھوڑا سا اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ, یعنی اللہ نے جو چاہا وہ, اس سے ہم کو یہ آئیڈیا ملتا ہے خواہ تھوڑا ہی صحیح آف اے ول, یہ بڑے ڈبلیو سے ول ہے کیونکہ اللہ کی ول ہے, اور پلان یہ بھی کیپٹل پی ہے. تو ول اینڈ پلان اللہ کا. And we know Allah by His attribute of mercy as well as of justice. تو یہ اللہ کا جو will, اللہ کا یعنی کہ چاہنا, پلان یعنی ارادہ, تو ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ اللہ کی جو صفاتیں ہیں ان میں یہ بھی ایک صفت ہے نا مرسی کی, رحم کی, اور پھر اللہ بہت ہی انصاف والا ہے. تو یہ ہم ایٹریبیوٹ جو ہے ہم اللہ کے جانتے ہیں اس وجہ سے کہ جب اللہ نے کہا کہ اللہ ماشاء اللہ, تو اللہ جس کے لیے چاہے اس کا رحم تو ہے نا, اس کی جسٹس تو ہے نا کہیں اگر ان کا کہیں ڈیمانڈ ہوگا تو پھر اللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی بندہ شاید واپس آ جائے خوب جل کے, مطلب اچھا کوئلہ ویلا بن کے, مگر پھر وہ باہر کبھی آ جائے اللہ کی رحم سے, اللہ کا رحم اس پہ ہو اور اللہ کا انصاف اور عدل جو ہے وہ اس کا تقاضا ہو, تو اللہ ہمیشہ اپنی بات کو پوری کرتا ہے, خواہ کتنی ہی چھوٹی آیت ہو, کتنی ہی بڑی آیت ہو.